تعالیٰ نے جتنا مجھے قرآن شریف عطا فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا یا اس سے زیادہ مزید علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے بغیر قرآن شریف کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ارشادات عالیہ اور صحابہ کرام کے فرامین وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج پورے اسلامی ماحول نے، اسلامی معاشرے نے، مسلمان ملکوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن مسجد کی الماری میں رکھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی باغ میں، کسی کھیت اور کھلیان میں، کسی کاروباری مرکز میں چلے جائیں، آپ کو نہ قرآن کا کوئی رنگ نظر آئے گا، نہ قرآن کا کوئی اصول نظر آئے گا، نہ قرآن شریف کا کوئی ضابطہ نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کالے کتے نے کاٹ لیا ہے اور اس زہر میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ قرآن مرنے والوں کے لیے ہے، جب کوئی مرے گا تو اس کی میت پر قرآن پڑھ دو، بس اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا۔ زندہ کے لیے قرآن نہیں ہے، مرنے والوں کے لیے۔ اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے۔ اس لیے ہم گھروں میں قرآن شریف رکھنا بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے جتنے بچے ہوتے ہیں، ایک ایک بچے کے لیے گھر میں ایک ایک سیف الماری الگ ہوتی ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کے رجسٹرڈ ہے، اس کی کاپیاں ہیں، اس کے اسکول کا سامان ہے، لیکن قرآن رکھنے کے لیے ہمارے 15 مرلے کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں تو قرآن شریف کا ادب ہمیں کیسے آئے گا، یا اس کی اہمیت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول کی بکس ہیں، کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، کتنی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں بیٹا یہ پھٹ نہ جائے، اس کو پانی نہ لگ جائے، یہ گیلی نہ ہو جائے، یہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ نہ آ جائے۔ کیوں؟ آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے، پیپر دینے ہیں، ٹیسٹ دینا ہے، اکیڈمی جانا ہے، ٹیوشن پہ لے کے جانی ہے۔ اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی آپ اور آپ کے بچے حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی ہم حفاظت اس لیے نہیں کرتے، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ اس پر داغ لگنے سے تو ہمارا خون جوش مارتا ہے، اور وہ قرآن جو رب نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، جب ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی توہین کی جاتی ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن مولویوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن مسجد کی چیز ہے، مسجد کی الماری میں، مولوی وہاں ہے مسجد میں، حافظ و قاری ہوگا مسجد میں، وہ پڑھے گا، ہم کیوں پڑھے؟ وہ مولوی جانے اور قرآن جانے۔
ہم کوئی قرآن کے ٹھیکیدار ہیں؟ مولوی نے حفظ کیا ہے، مولوی نے ترجمہ پڑھا ہے، مولوی نے اس کے اوپر کورس کیا ہوا ہے، جو قرآن تو مولوی کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے ہر جہان کا گند ہم کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مولوی 3 منٹ جمعے کی جماعت لیٹ کرا دے تو پورا محلہ مسجد کمیٹی کو بٹھا لیتا ہے، ہاں جی 45 منٹ پر جماعت ہونی تھی، مولوی صاحب نے آج 48 منٹ پر کرائی ہے، 3 منٹ کیوں لیٹ؟ کہ آپ تنخواہ نہیں دیتے؟ کس بات کی تنخواہ دیتے ہو مولوی صاحب کو؟ کیوں 3 منٹ جماعت لیٹ ہوئی ہے؟ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مولوی کے لیے آیا تھا، مولوی کو قرآن کی پابندی کرنی چاہیے، مولوی کو وقت کی پابندی کرنی، ہمارے لیے تو نہیں آیا، اس لیے ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہم سب مل کر مولوی کو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے، لہذا تو جواب دے، تیری جماعت 3 منٹ کیوں لیٹ ہوئی ہے؟ شادی پہ 3 گھنٹے ہم لیٹ جائیں کوئی نہیں پوچھنے والا، بارات پہ 3 گھنٹے ہم لیٹ جائیں کوئی نہیں پوچھنے والا، کل اور 10ویں کے ختم پر گھنٹہ لیٹ ہم جائیں کوئی نہیں پوچھنے والا، مہندی اور رسم کی ہندوانہ اور انگریزوں کی گندی غلیظ ناپاک پلید رسم پہ ہم لیٹ جائیں ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا۔ مسجد کا مولوی ظہر کی نماز 30 کی بجائے 31 منٹ پر بجائے کرائے تو سب نمازی کمیٹی والوں سے پوچھتے ہیں وہ کنجلا مولوی رکھے آج 31 منٹ ہو گئے نے، مولوی کتنے گئے؟ کیوں؟ قرآن مولوی واسطے ہے، ساڈے واسطے نہیں، دین مولوی واسطے ہے، ساڈے واسطے نہیں۔ کتنے دکھ دی بات ہے کہ ساڈی اکھاں دے سامنے قرآن پاک دی توہین کیتی جا رہی ہے۔ جدا دل کردہ اٹھ کے جتھے مرضی او دا دل کردہ قرآن نو پھڑ کے اگ لگا چھڑدا ہے، اسی سارے مسلمان تے پکے پیڑے مسلمان اسی ستے ہیں، سانو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اتھے آ کے لوگ ساڈا کن کھا چڑھ، او جی کیا بات ہے جی یورپ دی، او کیا جی انہاں چ تے انسانیت ہے، اچھے تے انسان ایویں انسانیت ہے۔ اے قرآن جڑا رب تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانہ نواز سے نہیں بلکہ قرآن پاک دا اپنا دعویٰ ہے، ہدی للناس، اللہ فرماندا ہے میں صرف مومنہ واسطے نہیں پوری انسانیت واسطے ہدایت اور امن دا مرکز بنا کے نازل فرمایا۔ اس قرآن نو اگ لگائی گئی ہے سویڈن وچ، اور پھر اتوار والے دن ہالینڈ وچ، اور سرکاری سرپرستی وچ اگ لگائی گئی ہے، اور ساری دنیا دا مسلمان حکمران بے غیرت دین فروش دیوس کنجر خاموش ہو کے بیٹھا ہے اپنی کرسیاں دے چکر وچ۔ ہم مذمت کرتے ہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہاں خنزیراں نے جتیاں دے تھلے روند کے قرآن نو اگ لائیے، تواڈے متھے تے بل ہی نہیں پیا۔ ہم سخت مذمت کرتے ہیں، نہ کرو مذمت، تواڈی مذمت نال کی ہوے گا؟ کی کرو گے تسی مذمت کر کے؟ کی بگاڑیا سی اس قرآن پاک نے؟ میں دعوے نال آکھنا 1400 سال اسلام دی تاریخ وچ اج تک ایک مسلمان دسو، مرد دسو، عورت دسو، بچہ دسو جن نے کسے مذہب دی مذہبی کتاب جلائی ہوگی، عیسائیاں دی جلائی ہوئے، یہودیاں دی جلائی ہوئے، سکھاں دی جلائی ہوئے، ہندوؤں دی جلائی ہوئے، کسے مذہب دی کوئی مذہبی کتاب کسے مسلمان مرد و عورت نے پوری دنیا 1400 سال کوئی ایک مثال وکھا کے لیا؟ انہاں دلیاں دا جس ویلے دل کردا ہے جتھے مرضی دل کردا ہے قرآن کنے کٹھے کر کے میڈیا نو لیا کے گورنمنٹ دی سرپرستی اگ لگاندے نے، اور یہ ساڈے جڑے نے یہ جی ہم مذمت کرتے ہیں جی یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ شرم نہیں آندی تانوں؟ 57-58 اسلامی ملکاں دے حکمران، اور تسی مر کیوں نہیں جاندے یار کوئی زہر کھا کے؟ غیرت رہی، غیرت نہ دی شے کوئی نہیں رہی نہ حکمراناں دے وچ۔
کیا دین دی حفاظت کرنا کسی مسجد دے امام دی ذمہ داری ہے جڑا کمیٹی نال بھی کھل کے گل نہیں کر سکتا، جڑا مقتدیاں نال بھی کھل کے گل نہیں کر سکتا، وہ دین دی حفاظت کرے گا؟ کیا مسجد دا امام جڑا فیکٹری دے ملازم نالوں بھی بری ابتر حالت ہے وہ دین دی حفاظت کرے گا؟ دین دی حفاظت مولوی دی ذمہ داری نہیں، دین دا تحفظ خطیب دی ذمہ داری نہیں، دین دا تحفظ کسی مدرسے دے پرنسپل دی ذمہ داری نہیں، دین دی حفاظت مسلمان حکمران دی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ذمے کی ہے؟ او دے ذمے دین دی تبلیغ کرنا، تبلیغ پیغام دینا۔ دینی مدرسہ ہے، مسجد ہے، خطیب ہے، امام ہے، اوتھے جڑا بندہ بھی مصروف عمل ہے، او دا کام دین دی حفاظت کرنا نہیں، او دا کام دین دا پیغام سنانا ہے، دین دی حفاظت کرنا ہے۔ تو پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دا اسوہ حسنہ ویکھنا پینا ہے۔ دین دی حفاظت کرنی ہے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار ویکھنا پینا ہے۔ دین دی حفاظت کرنی ہے تو پھر عثمان غنی، مولا علی مرتضیٰ دا کردار ویکھنا پائے گا کہ حکمران ہو کے انہوں نے دین دی حفاظت فرمائی۔ جس ویلے اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت ہوئی ہے تو ابو بکر صدیق نے تاریخی وہ جملہ فرمایا ہے جڑا تاریخ دے سینے نے اج بھی محفوظ رکھا ہے، فرمایا ایوفل وانا حیا، اور فرمایا ابو بکر دے ہوندے اللہ دے نبی دی توہین ہو جائے تو میں پھر بھی زندہ رہا، اے نہیں ہو سکتا، یا ابو بکر زندہ رہے گا یا نبی دا دشمن زندہ رہے گا۔ اتھے الٹ گنگا بہندی ہے پئی۔ جڑا مولوی جمعے تے حکومت کے خلاف، مینوں کوئی پار نہیں تہاڈا جننے تسی بیٹھے ہو، سارے جننے سیاسی جماعتاں دے تسی ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو۔ اے لاہور زمان پارک 3 دن ہو گئے نے، سردی کیوں بیٹھے نے اتھے؟ پتہ ہے تانوں سارے نوں۔ یہ کیسے مشٹنڈے واسطے، کیسے بغیرت واسطے جنہیں دین بھی ویچ چھڈیا، جنہیں ایمان بھی ویچ چھڈیا، جنہیں ملک بھی ویچ چھڈیا، وہ دے واسطے بیٹھے نے۔ کیا انہاں دے کن مارے نے؟ کیا انہاں دی اکھاں وچ کسے نے سیسا پا دیتا ہے؟ انہاں نوں نظر نہیں آندا؟ ایک دن 2 دناں دے وچ 2 جگہ تے قرآن پاک نو اگ لگائی گئی ہے یورپ دے وچ، کسے نوں ادھر احتجاج واسطے نظر نہیں آیا؟ جنہاں نوں تساں سر تے چکیا سیاسی لیڈراں نوں، انہاں دا نام لو تسی اٹھ اٹھ کے مارن نوں آندے ہو۔ مولوی نو کڈو مسیتوں، ایدا گلا کٹو، اے ایمان دا تقاضا رہ گیا۔ جنہ ملک لٹ کھادا ہے، جنہ قوم ویچ چھڈی ہے، جنہ کشمیر دا سودا کر لیا ہے، انہاں دے خلاف گل کرو۔ ایڈیاں مقدس گائیاں ہو گئیاں نے، انہاں دے خلاف گل کرنا تسی برداشت نہیں کرتے یار۔ جنہ قرآن پاک نو جلا چھڈیا ہے، پیراں دے تھلے رون کے، انہاں دے خلاف ساریاں دے منہ سیت گئے۔ کی گواہ سی سویڈن دی حکومت دا اس قرآن نے؟ ہالینڈ دا کی نقصان کیتا سی اس قرآن نے؟ کہ ہفتے والے دن سویڈن نے اور اگوں اتوار والے دن ہالینڈ وچ قرآن پاک نو پیراں تھلے روند کے پھر پولیس دے پہرے چاگ لگا کے ساڑیا گیا۔ کیوں ساڑیا گیا؟ کتھے نے ٹھیکیدار سعودی عرب دے حکمران؟ کتھے نے دبئی دے بادشاہ؟ کتھے نے مصر دے دین دے ٹھیکیدار؟ کتھے نے کویت دے حکمران؟ لوگ ایڈی ایڈی زبان پہ کہتے ہیں ٹی ایل پی، اے جی مولویاں دا جتھا ہے دہشت گرداں۔ کیا قرآن ٹی ایل پی واسطے نازل ہویا ہے؟ اور کوئی مسلمان نہیں ہے گا پاکستان وچ؟ ہم مذاکرات کریں گے، ٹھٹھے کھوئے چ وڑو تسی، مذاکرات بھی تے تواڈے مذاکرات بھی تے تسی بھی جاؤ۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم مذاکرات کریں گے، کدے نال مذاکرات کرنے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایتھے مذاکرات کریں گے جی، ہم ان سے اپیل کریں، انہاں کو امن مانگ دو جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے
امن دا دشمن قرار دیتا ہے انہاں کولوں